معزز خانہ خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محترم مکرم معزز سامعین کرام، عظیم قدر کے چند لمحات قرآن و حدیث کی روشنی میں ایثار ثواب کے تعلق سے دعائے مغفرت کے تعلق سے اور خصوصاً جو آج کی محفل ہے، جو ایک عالی جناب عزت مآب محترم مرحوم ارشد نذیر، محترم مرحوم ارشد نذیر صاحب کے 40ویں کی یہ محفل ہے، جو ہم اور آپ بطور دعا برائے ایصال ثواب، برائے دعائے مغفرت ایک محفل میں، ایک مجلس میں اللہ رب العزت کا ذکر اور اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ذکر کرتے ہوئے مانگنے کے لیے ان دعاؤں کو جمع حاضر ہوئے۔ بے شک، بے شک، سبحان اللہ۔ یاد رکھیے کہ جب تک چیز کو، کسی بھی بات کو، کسی بھی بیان کو، کسی بھی خطبے کو، کسی بھی تقریر کو، کسی بھی نعت کو، کسی بھی مرتبت کو، قرآن کریم کی آیتوں کو، پیارے آقا کے اقوال کو، احادیث مبارکہ کو، ائمہ دین، ائمہ مجتہدین کے اقوال کو صحیح طریقے سے پڑھنے کے بعد سمجھا نہیں جائے گا، اور ایک آدھ بار کے پڑھنے اور سننے میں بھی بات سمجھ میں نہیں آتی جب تک اس کو بار بار ریپیٹ کر دیا جائے اور سمجھا نہ جائے، سنا نہ جائے، جب تک مقصد بات کا پورا نہیں ہو پاتا۔ بے شک۔ پہلی بات آپ کو بولتا ہے کہ رسائی تو اتر جاتی ہے، لہذا اس کے تعلق سے آپ کے ساتھ کچھ عرض کرنا ہے۔ ایثار ثواب کی دعا کے آخر کار ہم محفلوں کو سجاتے ہیں تو ان کی اہمیت کیا ہے، ان کا وقار کیا ہے، ان کا مفاد کیا ہے، ان کی بنیاد کیا ہے، ان کی اصلیت کیا ہے۔ مذہب اسلام نے ہمیں یہ طریقہ دیا ہے تو کیسے دیا ہے، کہاں سے دیا ہے، کس طریقے سے دیا ہے، کس نے دیا ہے، کس کے ذریعے دیا ہے، اسے ہم سمجھ لیں گے تو قسم خدا کی کبھی ان
جن باتوں سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے اور کسی کے بہکانے میں آ کر نہ کسی اپنے عزیز کا تیرا چھوڑیں گے، نہ کسی اپنے عزیز کا 10واں چھوڑیں گے، نہ کسی اپنے عزیز کا 20واں چھوڑیں گے، نہ کسی اپنے عزیز کا 40واں چھوڑیں گے، نہ کسی اپنے عزیز کے لیے جمعرات کی فاتحہ چھوڑیں گے، گھر میں کوئی اچھی چیز آئی نہ اس کی فاتحہ چھوڑیں گے۔ موقع بموقع ہم ان نیک کاموں کو اپنے مفاد کے لیے بھی اور جو دنیا سے چلے گئے ان کے مفاد کے لیے بھی کرتے رہیں گے۔ بے شک لیکن شرط یہ ہے کہ کم از کم ہم اس مقصد کو سمجھ لیں تبھی تو کریں گے۔ بے شک لہذا اس مقصد کو عرض کرنے سے پہلے دلیل اہل سنت و جماعت کے مطابق اور تعلیم الہی کے مطابق ایک بار پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ درود پاک پیش فرمائیے اور پڑھیے اللہم صلی وسلم علی سیدنا و سندنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و سندنا و مولانا محمد وسلم علیہ صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے ایمانی اسلامی اور حقانی بھائیوں، ہم اور آپ دعائے مغفرت کے لیے 40ویں کے موقع پر حاضر ہوئے۔ دعا یہ ایک عظیم عبادت کا نام ہے، دعا بہت بڑی عبادت کا نام ہے۔ بے شک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی اہمیت کو اس طریقے سے روشن اور منور فرمایا کہ الدعاء مخ العبادات، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دعا جو ہے وہ تمام عبادتوں کی جڑ، تمام عبادتوں کا مغز یا تمام عبادتوں کی جان ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جان ہی کامیاب اور کامرہ ہوتی ہے، جان ہی کے تعلق سے انسان ہوتا ہے۔ اگر یہ جان جسم سے نکل جائے تو یہ جسم بے جان ہو کر ایک گوشت کے ٹکڑے کی شکل میں، ایک مٹی کی شکل میں، ایک بے جان مجسمے کی شکل میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ حق تو یہ ہے کہ جب یہ جان نکل جاتی ہے تو آدمی کا نام ہی بدل دیا جاتا ہے۔ بلکہ کوئی اشر نبی صاحب نہیں کہتا، بلکہ کیا کہتے ہیں میرے ان کا جنازہ رکھا ہوا ہے، یہ ان کی باڈی رکھی ہوئی ہے، یہ ان کی میت رکھی ہوئی ہے، یہ ان کی لاش رکھی ہوئی ہے۔ محترم حضرات، اشر نبی جو تھا وہ تو جان کا نام تھا، وہ تو روح کا نام تھا۔ محترم حضرات، میں اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم اور آپ ان موقعوں پر حاضر ہو کر دعائیں مانگتے، بے شک کیا کرتے ہیں؟ دعائیں مانگتے۔ یہ تو ایک مقصد ہے۔ تیجا ہوا، 10واں ہوا، 20واں ہوا، قبر کے اوپر فاتحہ پڑھی، 40واں ہوا، جمعرات کی فاتحہ ہوئی، شب قدر کی فاتحہ ہوئی، سنڈے کی فاتحہ ہوئی، عید الفطر کی فاتحہ ہوئی، محرم کی فاتحہ ہوئی۔ ان تمام موقعوں پر ہم دعائیں مانگتے ہیں، بے شک۔ اور یہ دعا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت مانگی کہ جب آپ اس خاکدان گیتی پر تشریف لائے۔ بے شک آپ سنتے آئے ہیں کہ میرے آقا جب دنیا میں تشریف لائے، سیدنا حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وطن سے سیدنا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر مکہ المکرمہ کی سرزمین پر میرے آقا تشریف لائے تو میرے آقا نے دنیا میں آتے ہی سب سے پہلا
सुबहान अल्लाह। क्या किया? सजदा किया। एक रिवायत में जो आया कि एक आदमी के लिए आप गायब हुए और उसके बाद में फिर तशरीफ लाए और आपने अपना सर सिंधी में रखा और अपने खालिको वाले की बारगाह में उनकी हम्दो सदा बयान की, अपने परवरदिगार आलम की हम्दो सदा बयान की। आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं तो याद रखिए मेरे आका ने उस वक्त इस सजदे की शक्ल में नमाज को अदा फरमाकर अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत सबसे पहला सबक दिया कि मैं उस वहदहू ला शरीक का बंदा हूँ जिसकी बारगाह में सिजदा रेज़ी कर रहा हूँ, जिसकी बारगाह में सर झुका रहा हूँ। ऐ लोगों, मेरे इस कमाल को देखकर, मेरे इस मोजज़े को देखकर कि मैंने दुनिया में आते ही सिजदा किया, मुझे ईसाइयों की तरह, मूसाइयों की तरह, जैसे कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों ने हजरत ईसा के कमालात और मोजज़ात को देखकर उनको खुदा या खुदा का बेटा कहना शुरू कर दिया था। मूसाइयों ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कमालात को देखकर उनको खुदा का बेटा या खुदा कहना शुरू कर दिया था। उन्होंने खुदा कहना, मैं खुदा का बंदा बन के आया हूँ और अपने जैसा भी मत कहना। क्यों? इसलिए कि मैं पैदा होते ही इबादत कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये भी फर्क बता दिया कि तुम में और मुझ में फर्क बहुत है। तुम जब पैदा होते हो तो तुम्हें ये होश नहीं रहता कहाँ आए, किसके यहाँ आए। बोलो भाई, क्यों आए तुम्हें कोई पता नहीं। तुम तो गोश्त के लोकड़े की तरह होते हो। तुम्हारे हल्क में उंगली डाली जाती है, दाई उंगली दाखिल करती है। कहीं ऐसा ना हो बच्चा गूंगा ना रह जा, कहीं ऐसा ना हो कि बोलने में तोतला ना रह जा, कहीं ऐसा ना हो हकला ना रह जा। लिहाजा तुम्हारे लिए तुम्हारे पीकर को तो खोलना पड़ता। बोलो भाई, बेशक उंगली डाल डाल कर तुम्हारे हर को साफ किया जाता है। मैं माबूद भी बनकर नहीं आया, माबूद तो सिर्फ वो है जिसकी इबादत मैं कर रहा हूँ। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। मुझे मेरे कमाल मेरे वजूदात को देख कर खुदा मत कहना, बल्कि मैं अल्लाह का बंदा, लेकिन बन के ऐसा आया हूँ कि दुनिया में आते ही मुझे ये होश है कि मुझे इबादत किसकी करनी है। दुनिया में आते ही मुझे ये होश है कि मैं आया किस काम के लिए हूँ। दुनिया में आते ही मुझे ये होश है कि मैं आया हूँ तो किस मकसद के लिए आया हूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादत सजदे की शक्ल में की और उसी सजदे में मेरे आका ने पहले खुदा की हम्द को बयान किया और बाद में उसी सिजदे में मेरे आका ने अपनी उम्मत की मगफिरत की दुआ मांगी। बेशक आका तशरीफ ला रहे हैं, आका का मिलाद हुआ है, आका की विलादत बासआदत हुई है, आका की तशरीफ आवरी हुई है, रबीउल अव्वल शरीफ है, 12 रबीउल अव्वल शरीफ है, ईद मिलादुन नबी है। तमाम फरिश्ते आका की आने का जश्न मना रहे हैं, तमाम फरिश्ते आका की मिलाद की खुशी मना रहे हैं, तमाम फरिश्ते आका की आमद का जश्न मना रहे हैं। मेरे आका आ रहे हैं तो खुदा की इबादत और खुदा की इबादत ही में मेरे आका उम्मत की मग़फ़िरत की दुआ मांगे। सुभान अल्लाह। जिस काम को हम और आप आज कर रहे हैं। बेशक बोलो भाई, क्या आका ने उसी सीधे में दुआ मांगी, या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती। ऐ अल्लाह तू मेरी उम्मत का मामला मेरे हवाले फरमा दे। ऐ अल्लाह तू मेरी उम्मत को बख्श दे। ऐ अल्लाह तू मेरी उम्मत को बख्श दे। ऐ अल्लाह तू मेरी उम्मत का मामला मेरे हवाले कर दे, बख्श दे, उसकी खताओं को माफ कर दे। तो प्यारे आका की आमद इस बात का सबूत दे रही है कि ऐ लोगों जहां तक हो सके दुआएं मांगते। सुभान अल्लाह, सुभान। आका का मिलाद इस बात का सबूत है कि प्यारे आका उम्मत की मग़फ़िरत की दुआ मांग रहे हैं और हमें तालीम दे रहे हैं कि मग़फ़िरत की दुआएं मांगो। बेशक बोलो भाई, तो आका के मिलाद से हमारी ये महफिलें, हमारी ये मौके, हमारी ये महफिलें, हमारी ये दुआएं जो महफिलें, चाहे वो जीने की शक्ल में हो, चाहे वो 10वें की शक्ल में हो, चाहे वो 20वें की शक्ल में हो, चाहे वो 40वें की शक्ल में हो,
ارے بھائی اگر اسے جب بھی کرو گے تو دن تو کوئی نہ کوئی آئے گا ہی. بولو بھائی 10واں بھی آ سکتا ہے, 11واں بھی آئے گا, 12واں بھی آئے گا. اب آپ کہو گے کہ صاحب 10ویں دن ہی کیوں کرتے ہو؟ اگر ہم نے 9واں دن مقرر کر لیا تو پھر آپ کو اعتراض ہوگا کہ 9ویں دن ہی کیوں کرتے ہو. اور اگر ہم نے 8ویں دن کر لیا, آپ کہو گے صاحب 8ویں دن کیوں کرتے ہو؟ چلو 10 کا 11واں دن کر لیں تو 11ویں دن کیوں کرتے ہو؟ اگر ہم کہیں 12ویں دن کر لو, آپ کہو گے 12ویں دن کیوں کرتے ہو؟ تو جب آدمی تاریخ باندھ کر کوئی نہ کوئی کام کرے گا, اپنے مہمانوں کو اکٹھا کرے گا, اپنے دوستوں احباب کو اکٹھا کرے گا, تاریخ رکھ کے کوئی کام کرے گا, تو محترم سامعین کرام ضرور بھی ضرور دن بھی مقرر کرنا پڑے گا, وقت بھی مقرر کرنا پڑے گا. اور دن اور وقت مقرر کر کے عبادت کرنا یہ تو اللہ کی سنت ہے. بے شک بے شک. یہ تو اللہ کی سنت ہے. سنو, ہر گھڑی اللہ کی, ہر آن اللہ کا, ہر دن اللہ کا, ہر تاریخ اللہ کی, لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ فجر کو فجر کے وقت میں پڑھو. بے شک. اے مولا یہ فجر بھی تیرا ہے, ظہر بھی تیرا ہے, عصر بھی تیرا ہے, مغرب کا وقت بھی تیرا ہے, عشاء کا وقت بھی تیرا ہے, ہر آن تیری ہے, ہر گھڑی تیری ہے, ہر دن تیرا ہے, ہر تاریخ تیری ہے. آخر کار وقتوں کا پھر تقرر کیسا؟ لیکن اللہ رب العزت کو وقت مقررہ پر عبادت پسند ہوتی ہے. سبحان اللہ. فجر بھی اسی کا ہے, اور فجر اور ظہر کے بیچ میں جو وقت ہوتا ہے وہ بھی خدا کا بنایا ہوا. بے شک بے شک. لیکن فجر کو کب پڑھو گے؟ فجر کے وقت. یہ کس نے مقرر کیا؟ اللہ تعالیٰ. تو وقت کا مقرر کرنا, دنوں کا مقرر کرنا, یہ تو اللہ رب العزت کی سنت ہے. اللہ رب العزت اگر چاہتا تو جمعے کے دن سے زیادہ ثواب جمعرات کے دن میں, بدھ کے دن میں, پیر کے دن میں, اتوار کے دن میں رکھ دیتا. بے شک. لیکن اس نے سارے ہفتے کا ایک بادشاہ بنا دیا, سارے ہفتے کی ایک عید بنا دی, اور جمعے کو ایک ہفتے کی عید بنا کر تمام دنوں کا بادشاہ بنا دیا کہ اے لوگوں, اگر تم جمعے کی نماز کو ادا کر لو گے اور پچھلے ہفتے میں اگر تم سے کوئی بھول ہو گئی ہے, کوئی غلطی ہو گئی ہے, کوئی خطا انجانے میں ہو گئی ہے, تو یہ جمعے کی نماز تمہارے گناہوں کا کفارہ ہو جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اے مولا جمعہ بھی تیرا ہے, جمعرات بھی تیری ہے, بدھ بھی تیرا ہے, منگل بھی تیرا ہے, پیر بھی تیرا ہے, اتوار بھی تیرا ہے, ہفتہ بھی تیرا ہے. جمعے کے دن اگر عبادت کی جائے تو عزت و عزت زیادہ ہوتی ہے, برکت والی زیادہ ہوتی ہے. پتہ چلتا ہے کہ دن کا مقرر کرنا یہ بھی اللہ کو پسند ہے. بے شک بے شک. سبحان بولو بھائی, سبحان. دن کا مقرر کرنا کسی نیک کام کے لیے یہ بھی اللہ کا طریقہ ہے اور اللہ کو پسند ہے. وقت مقرر کر لینا یہ بھی اللہ کا طریقہ ہے اور اللہ کو پسند ہے. تو ہمیں آقا کا میلاد بتا رہا ہے, پیارے نبی کی میلاد بتا رہی ہے, پیارے نبی کی آمد بتا رہی ہے, پیارے نبی کی تشریف آوری بتا رہی ہے. میرے آقا نے پہلے ہی سجدے میں, پہلی ہی عبادت میں اپنے مولا کی عبادت کر کے دعا مانگی, مولا میری امت کو بخش دے, میری امت کو بخش دے, میری امت کو بخش دے. آقا تعلیم دے رہے ہیں کہ اپنوں کے لیے بخشش کی دعا مانگے. سبحان اللہ. پیارے نبی تعلیم دے رہے ہیں کہ اپنوں کے لیے بخشش کی دعا مانگو. آقا نے اپنی امت کے لیے بخشش کی دعا مانگی. ہم آج بیٹھ کر عالی جناب عزت مآب محترم ارشد حضور صاحب کے ایصال ثواب کے لیے, ان کے ایصال ثواب کو ایصال ثواب کرنے کے لیے, ثواب پہنچانے کے لیے ان کی بخشش کی دعا مانگیں گے. ان کی بخشش کی دعا مانگی جا رہی ہے, ان کی بخشش کی دعا مانگی گئی تھی. اور یاد رکھو یہ بزرگوں نے اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چاہنے والوں نے وہ طریقہ رکھا ہے کہ نام تو ہوتا ہے ایک کا اور بھلا ہو جاتا ہے سب کا. سبحان اللہ. سبحان. کیونکہ ہم ایمان والے ہیں, وہ کوئی اور ہوگا اپنا جو ایمان دے دے گا, وہ کوئی اور ہوگا اپنا جو ایمان دے دے گا. نبی کے چاہنے والا نبی پر جان دے دے گا. تلاوت کر کلام حق کی ہو جائے گا اندازہ. محمد
محمد کون ہیں اس کا پتہ قرآن دے دے گا. محمد کون ہے اس کا پتہ قرآن دے دے گا. اور کیے جا ذکر ان کا پار بیڑا ہو ہی جائے گا. بے شک کیے جا ذکر ان کا پار بیڑا ہو ہی جائے گا. تجھے جنت کا مردہ خود تیرا رحمان دے دے گا. تجھے جنت کا مردہ خود تیرا رحمان دے دے گا. اور ابھی تو وقت ہے سمت مدینہ لو لگا پگلے. اللہ اکبر. محترم سامعین کرام، جن کے دلوں میں یہ خواہش ہو، یہ آرزو ہو کہ دنیا بھی روشن ہو جائے اور آخرت بھی روشن ہو جائے، یا جو لوگ اب تک ایمان کی دولت سے محروم ہے، ہمیں سبق دیتے ہیں آ جاؤ گھر واپسی کر لو. محترم حضرات، ہم انہیں بتاتے ہیں کہ ابھی تو وقت ہے سمت مدینہ لو لگا پگلے. مدینے والا تجھ کو دولت ایمان دے دے گا. مدینے والا تجھ کو دولت ایمان دے دے گا. اور کربلائے معلیٰ کے تعلق سے عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، لٹایا دین کی خاطر نواسوں نے گھرانے کو. بے شک لٹایا دین کی خاطر نواسوں نے گھرانے کو. گواہی کربلا کا آج بھی میدان دے دے گا. گواہی کربلا کا آج بھی میدان دے دے گا. اور اب کرنے کی کوشش کی ہے، بنا ہے نعت خواں قرآن بھی پیارے محمد کا. سبحان بنا ہے نعت خواں قرآن بھی پیارے محمد کا. ثبوت اس کا قرآن پاک سے سلطان دے دے گا. ثبوت اس کا قرآن پاک سے سلطان دے دے گا. وہ ہوگا اپنا جو ایمان دے دے گا. تو محترم حضرات، میں عرض کر رہا ہوں کہ دعا مانگنے کا طریقہ، بخشش مانگنے کا طریقہ، مغفرت کی دعا مانگنے کا طریقہ تو ہمارے آقا نے پہلی فرصت میں دے دیا. بے شک بے شک سبحان ابھی اعلان نبوت ہو گیا 40 سال کے بعد. مکے کے لوگوں میں کھلبلی مچے گی 40 سال کے بعد. بے شک لوگ اچھا یا برا کہنے کے لیے تیار ہو گئے 40 سال کے بعد. لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلی ہی فرصت میں عید کے دن، عید میلاد النبی کے دن ہی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ فرما کر ہمیں درس دے دیا کہ مغفرت کی دعائیں مانگتے رہے. سبحان اللہ. جو کام آقا نے کیا وہ سنت. وہ بھائی بے شک جو پیارے آقا نے کیا وہ سنت. اور ایسے وقت میں کیا کہ دنیا میں آتے ہی جب کوئی کام کسی جگہ پر نئے طریقے سے کیا جاتا ہے تو سیمپل میں مال اچھا ہی لگانا پڑتا ہے. بولو بھائی، باقی آرڈر میں گھوٹالا ہو سکتا ہے، باقی آرڈر میں، باقی عددوں میں کچھ کم و بیش ہو سکتا ہے، لیکن جس سیمپل کو آپ پاس کرانا چاہتے ہیں اس میں تو اگر پیتل لگائیں گے تو شدھ لگائیں گے. بولو بھائی، چاندی بھی اگر چڑھائیں گے تو شدھ چڑھائیں گے. بالکل اس میں کوئی گھوٹالا نہیں ہوگا کیونکہ وہ سیمپل ہے. کئی جگہ پر رکھا جائے گا، کئی جگہ دیکھا جائے گا، جگہ جگہ نظروں سے وہ گزرے گا. بڑے بڑے انجینئر دیکھیں گے، بڑے بڑے سمجھدار دیکھیں گے، بڑے بڑے پڑھے لکھے دیکھیں گے، اور اس ایک عدد کے اوپر آپ کے کروڑوں عدد موقوف ہے. بے شک بے شک. بولے کسی طریقے سے یہ پاس ہو گیا. اگر یہ پاس ہو گیا اور آرڈر لمبا مل گیا تو کام بن ہی جائے گا. اگر مکان مل گیا ہے تو مکان مل گیا جائے گا. مکان ادھورا ہے تو وہ پورا ہو جائے گا. سیمپل میں پوری طاقت لگائی جاتی ہے. فرسٹ پر جو چیز دکھائی جاتی ہے اس میں باقی چیز کو دکھایا جاتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا از اول تا آخر سارا کام فرسٹ ہے. میں یہ عرض کرتا ہوں، لیکن پھر بھی میرے آقا نے فرسٹ پر جسے رکھا ہوگا تو وہ بڑھیا سے بڑھیا تو رکھا ہوگا. بولو بھائی ہمارا ایمان ہے کہ آقا کی ہر ادا، آقا کی ہر سنت فرسٹ ہی ہے. چاہے وہ اول کی ہو، چاہے وہ آخر کی ہو، چاہے وہ بچپن کی ہو، چاہے وہ جوانی کی ہو، چاہے وہ بڑھاپے کی ہو، آقا کی ہر ادا بے مثال ہے. آقا کی ہر ادا پر ایک
صاحب ایمان کو قربان ہونے کا جذبہ رکھنا چاہیے، لیکن اس کے باوجود میرے آقا نے سب سے پہلے جو کام کیا ہے اس میں تو بہت ہی زیادہ ہمیں محبت سے اسے لینا ہے، بہت ہی زیادہ پیار سے ہمیں لینا ہے۔ تو ہمارے آقا نے ہمیں کیا درس دیا، کیا سبق دیا، اس زمانے میں دیا جبکہ ظاہری طور پر آپ بولتے نہیں تھے، اس زمانے میں آپ نے دیا کہ آپ ابھی پیدا ہوئے ہیں، اس زمانے میں آپ نے دیا کہ آپ ابھی بچے ہیں، اس زمانے میں آپ نے دیا کہ ابھی آپ دنیا میں تشریف لائے ہیں، اور آپ نے مغفرت کی دعا دی ہے۔ ہمیں اس سے یہ درس مل گیا کہ بخشش کی دعا مانگا کرو۔ بے شک سبحان اللہ۔ اب چاہے وہ تیجے کے موقع پر کسی بھی موقع پر مانگو، بخشش کی دعا مانگو، بول بے بھائی۔ شک محترم سامعین کرام، ہم اور آپ نماز ادا کرتے ہیں، ظاہری طور پر نماز وہ عبادت ہے کہ جو بعد ایمان لانے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بہت زیادہ مقبول ہے اور بہت زیادہ پسندیدہ، بے شک اور جس کو ادا کرنے میں کوئی پریشانی بھی نہیں پڑتی، نہ کسی مال کی قید ہے۔ بھی زکوٰۃ آپ دیں گے، مال ہونا ضروری ہے، حج آپ کریں گے، مال ہونا ضروری ہے، روزہ آپ رکھیں گے، ماہ رمضان کی فرض روزے رکھیں گے، ماہ رمضان شریف کا ہونا ضروری ہے۔ گویا کہ اور عبادت ہے یا تو ایک خاص مہینے کے اوقات سے موافقت ہیں یا پھر مال کے ساتھ مشروط ہیں، مال کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ یہ نماز وہ عبادت ہے جو ایمان لانے کے بعد ہر امیر، ہر غریب، ہر آقا، ہر غلام، ہر بادشاہ، ہر اعتبار سے ہر صاحب ایمان اس کے وقت پر ہر حال میں ادا کر سکتا ہے۔ بے شک گھر میں ہے تو ادا کرے گا، جنگل میں ہے تو ادا کرے گا، کاروبار سے لگا ہے تو ادا کرے گا، دکان میں ہے تو ادا کرے گا، مکان میں ہے تو ادا کرے گا، بازار میں ہے تو ادا کرے گا، حضر میں ہے تو ادا کرے گا، سفر میں ہے تو ادا کرے گا، جوان ہو گیا ادا کرے گا، بوڑھا ہے تو ادا کرے گا، کھڑے ہونے کی طاقت ہے تو ادا کرے گا، رکوع و سجود کی طاقت ہے تو ادا کرے گا، بیٹھنے کی طاقت ہے بیٹھ کر ادا کرے گا، لیٹ کر پڑھ سکتا ہے لیٹ کے ادا کرے گا، ہر اعتبار سے ادا کرے گا۔ لیکن محترم حضرات، بعد ایمان یہ نماز ہے، لیکن اس کی اندرونی حالت اگر دیکھو گے، حقیقت کو اس کی دیکھو گے تو یہ میلاد بھی نظر آئے گی اور نماز بھی نظر آئے گی، اور یہ انسان ثواب کی دعا بھی نظر آئے گی اسی نماز کے اندر۔ جس طریقے سے اللہ کے محبوب نے اپنی زندگی کو شروع کیا ہے دعا کے ساتھ، بے شک پہلے حمد اور اس کے بعد میں دعا، پہلے حمد اور اس کے بعد میں دعا۔ ہم اور آپ بھی جب نماز ادا کرتے ہیں تو پہلے اللہ کی حمد اور اس کے بعد میں دعا۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی حمد، الرحمن الرحیم، اللہ کی صفتی حمد، مالکی یوم الدین، اللہ کی یہ بھی صفتی حمد ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں پر بھی اظہار عبادت ہے۔ اے مولا، ہم تیری عبادت اس لیے کر رہے ہیں کہ لائق عبادت صرف تو ہے۔ بے شک بے شک ہم تیرے علاوہ کسی کو لائق عبادت نہیں سمجھتے، ہم تیرے علاوہ کسی کو معبود حقیقی نہیں سمجھتے، ہم تیرے علاوہ کسی کو معبود نہیں جانتے۔ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ کیا کرنا ہے، کیا کرنا ہے، اور ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور اس سے ہی ہمارا طلب کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو طریقہ بتا رہا ہے، اے میرے بندو، پہلے میری حمد کو بیان کرو، پھر میرے رحم کا تذکرہ کرو، پھر میری ملکیت حقیقی کا تذکرہ کرو۔ الحمدللہ رب العالمین میں اللہ رب العزت کی حمد ہو گئی، تمام عالموں کو پالنے والی صفت بیان ہو گئی، اس کے رحم و کرم کا تذکرہ ہو گیا، اس کے ملک حقیقی کا تذکرہ ہو گیا کہ حقیقی مالک اللہ ہے، دنیا کا مالک بھی اللہ ہے، قیامت کا مالک بھی اللہ ہے، حج کا مالک بھی اللہ ہے، دنیا کا مالک بھی اللہ رب العزت ہے، آخرت کا مالک بھی اللہ رب العزت ہے، ہر چیز کا حقیقی خالق و مالک، ہماری جان، ہمارا مال، ہماری اولاد، ہماری عزت، ہماری آبرو، ہماری اولاد، ہر چیز کا حقیقی خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ ہم ایمان رکھتے ہیں، اسی کی عبادت کرتے ہیں، اس کے بعد میں پروردگار عالم دعا
دعا اس طریقے سے اپنے بندوں کو تعلیم فرماتا ہے. میرے بندوں دعا مانگنا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھی راہ پر چلاتا رہے. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا انعام نازل ہوا ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان کے راستے پر جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور نہ گمراہوں کے راستے پر. نماز پڑھ رہے ہیں تو دعا. بے شک بولو بھائی الحمد شریف دعا. الحمد شریف جب دعا مانگی جاتی ہے تو سننے والے اس دعا کو سن کر کیا کہتے ہیں؟ آمین. کیا کہتے ہیں؟ اسی لیے جب الحمد شریف پڑھی جاتی ہے امام صاحب قرات زور سے کرتے ہیں تو مقتدی پیچھے آہستہ کیا کہتے ہیں؟ آمین. یہ آمین بتا رہا ہے کہ الحمد شریف دعا ہے جو اللہ کی بتائی ہوئی ہے، اللہ کی سکھائی ہوئی ہے. آقا دنیا میں آ رہے ہیں دعا کے ساتھ. سب بولو سبحان اللہ. پہلے خدا کی حمد اور بعد میں امت کے لیے دعا. نماز شروع ہو رہی ہے پہلے خدا کی حمد پھر دعا. بے شک بے شک اسی لیے کرتے ہم تیجے میں دعا. بولو بھائی بے شک قبر میں دفن کے بعد میں دعا، گھر آ گئے تو دعا، پہلے دن بھی دعا، دوسرے دن بھی دعا، تیسرے دن بھی دعا. یہ تیسرے دن تو اجتماعی طور پر دعا ہے، ایک خاص دعا ہے، ورنہ سنی کے گھر میں تو ہر روز دعا. بے شک بے شک سبحان اور ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں اور نماز کی آخر میں آتے ہیں الحمد شریف کو پڑھتے ہیں. اس میں بھی سمجھتے ہیں کہ مولا کی بارگاہ میں دعا بن رہے ہیں. اے اللہ تو ہماری دعا کو قبول کر. ہمیں نیک بندوں کے راستے میں چلاتا ہے، ہمیں نبیوں کے راستے میں چلاتا ہے، ہمیں صدیقوں کے راستے میں چلاتا ہے، ہمیں شہیدوں کے راستے میں چلاتا ہے، ہمیں نیک بخت اللہ والوں کے راستے پہ چلاتا رہے. ہمارا تصور تو نماز میں بھی دعا کا ہے. بے شک بے شک کیونکہ یہ نماز کے اندر دعا مانگی جانی بہت ضروری ہے. اگر یہ دعا نہیں مانگی نماز نہیں ہوگی. الحمد شریف کا نماز کے اندر خاص کر الحمد شریف کا پڑھنا نماز میں واجب ہے. بے شک مطلق قرآن کریم پڑھنا فرض ہے. قرآن کریم کی کوئی بھی آپ آیت پڑھ دو، اس کی جگہ آپ الحمد شریف پڑھ دو، فرض تو ادا ہو جائے گا. لیکن اگر آپ نے جان بوجھ کر الحمد شریف کو اپنی نماز میں چھوڑ دیا نماز نہیں ہوگی، کیونکہ آپ نے جان بوجھ کر واجب کو ترک کیا ہے. اس لیے آپ کی نماز نہیں ہوگی. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے اے ایمان والو ان محفلوں کی اہمیت کو سمجھو. بے شک یہ دعاؤں کے لیے اہمیت، یہ دعاؤں کے لیے محفل ہے. اگر آپ پانی کے کودے پر فاتحہ دے رہے ہیں اسے یہ مت سمجھو کہ یہ ایک چھوٹا سا کام ہے، نہیں، وہ بھی بہت بڑا کام ہے. اس لیے کہ آپ وہاں پر بھی دعا کریں. بے شک آپ وہاں پر بھی دعا مانگیں گے اپنے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے، اپنے رشتے داروں کے لیے، اپنے خاندان والوں کے لیے، اپنے کنبے والوں کے لیے، اپنے قبیلے والوں کے لیے. آپ اسی طریقے سے دعا مانگو گے تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دعا اثر کرتی ہے. اسلامی نظام یہ ہے، اسلامی قانون یہ ہے کہ جب کسی مومن یا مومنہ کا انتقال ہو جائے اسے اس کے حال پہ مت چھوڑو، جہاں تک ہو سکے اس کے حق میں مغفرت کی دعائیں. سبحان اللہ سبحان نماز جنازہ کے طریقے پر دعا مانگو، قبر پر دفن کرنے کے بعد میں دعائیں مانگو، اپنے گھر آ کے دعا مانگو، روز قبر پہ جا کر دعا مانگو، اپنی نمازوں میں دعا مانگو، اپنی نیازوں میں دعا مانگو، اپنے وظیفوں میں دعا مانگو. اللہ اکبر. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے پیارے حبیب علی کا صلاۃ و تسلیم میں پہلی فرصت میں دعا مانگی ہے، بخشش کی دعا مانگی ہے. اللہ کے حمد کرنے کے بعد بخشش کی دعا مانگی ہے. یہ آقا کی سنت ہے اور پروردگار عالم کی بھی سنت ہے کہ پروردگار عالم نے بھی ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ بتایا. ادعوہ استجب لکم، اے میرے بندو تم مجھ سے دعائیں مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول فرماؤں گا. سبحان اللہ تو حق دیا ہے دعائیں مانگنے کا. لہذا یہ 40ویں کی محفل جو ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں یہ دعائیں کی محفل ہے. اسے آپ نہ روک سکتے ہیں، نہ کسی کے وجہ سے یہ رکے گی. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور حکم فرمایا اے محبوب آپ کے رب نے کہ نہ عبادت کرو تمہیں لوگوں مگر اللہ کی. یعنی اللہ تعالیٰ نے حکم
فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی. ہر صاحب ایمان حقیقت پر، ہر صاحب ایمان ہر وقت ہمہ وقت جہاں بھی جب بھی وہ عبادت کرتا ہے، اپنے معبود کی عبادت کرتا ہے، اس کا عقیدہ بہت مضبوط ہے. وہ خوب جانتا ہے کہ معبود صرف ایک ہے اور وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ پروردگار عالم ہے، وہ خالق و مالک ہے، وہ اللہ رب العزت ہے. وہ اس عقیدے کو لے کر اپنے معبود کی عبادت کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے. اے معبود، آپ کے رب نے حکم نازل فرما دیا، یہ فیصلہ فرما دیا کہ میں عبادت کرو تم مگر اس کی وبالوالدین احسانا. اور اسی آیت کے بالکل اسی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے کا بھی اللہ نے سبحان اللہ. ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کا بھی اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا. محترم حضرات، پیارے اسلامی بھائیوں، لہذا اگر ہم اس آیت کے ترجمے کو صحیح طریقے سے سمجھ لیں، اس کی تفسیر کو صحیح طریقے سے سمجھ لیں، تو ہمارے ذہن میں یہ ہماری دعائیں، یہ ہمارے ایصال ثواب قرآن کریم کی آیت سے ثابت ہو جائے. بے شک کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو. جس طریقے سے تم میری عبادت کرتے ہو اسی طریقے سے اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، ماں باپ کے ساتھ اچھائی کرو، مجھے معبود مان کر میری عبادت کرو اور اپنے والدین کا احسان مان کر ان کے ساتھ بھلائی کرو. وہ تمہارے وجود کا سبب بنے ہیں، وہ تمہارے وجود کا ذریعہ بنے ہیں. ان کی خدمت کرو، ان کی جائز ہاں کرو، ان کی جائز اطاعت کرو، ان کی جائز فرما برداری کرو. یہ اللہ رب العزت کا مطالبہ ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، بھلائی کے ساتھ پیش آؤ. تصویر اس بات کو واضح کر دیتی ہے کہ ایک بھلائی تو والدین کی یہ ہے، والدین کے ساتھ یہ ہے کہ جب وہ حیات ہوں، جب وہ زندہ ہوں تو ان کی جائز بات بنا کر، ان کی خدمت کر کے، ان کی ہاں میں ہاں کر کے، ان کے دلوں کو جن کر، ان سے پیار کر کے، بیمار ہو جائیں تو ان کی دوائی کر کے، ان کی خدمت کر کے، ان کے ساتھ ان کے پیروں کو دبا کر، ان سے محبتیں لے کر، ان کی دعائیں لے کر ان کے ساتھ میں بھلائی کرو. اور مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جب ان کا انتقال ہو جائے تو ان کی روح کو ایصال ثواب کر کے بھلائی کرو. سبحان اللہ. سبحان اس آیت کی تفسیر دونوں باتوں کو بتاتی ہے. ایک بھلائی ہے ان کی زندگی کی بھلائی، اور ایک بھلائی ہے بعد انتقال بھلائی جو آج ہم اور آپ کر رہے ہیں، شہروں کر رہے ہیں، چالیس پڑھ رہے ہیں، ایصال ثواب کی محفل کر رہے ہیں، قرآن کریم پڑھ کے، تسبیحات پڑھ کے، قرآن شریف پڑھ کے، نعت شریف پڑھ کے، تقریر پڑھ کے، اس طریقے سے ہم اور آپ جو کسی کے والد ہیں وہ والد کے لیے بھلائی کر رہا ہے، کسی کے چچا ہیں وہ چچا کے لیے بھلائی کر رہا ہے، کسی کے تایا ہیں وہ تایا کے لیے بھلائی کر رہا ہے، کسی کے خالو ہیں وہ خالو کے لیے بھلائی کر رہا ہے، کسی کے پھوپھا ہے وہ پھوپھا کے لیے بھلائی کر رہا ہے. ارے کسی کا ذاتی کوئی رشتہ نہ بھی ہو، ارے ایمان والے ہیں، ایمان والوں کے ساتھ بھلائی کر رہے ہیں. ہم تو اپنی دعاؤں میں کہتے ہیں کل مومنین، کل مومنات، کل مسلمین، کل مسلمات. اس لیے کہ اس دنیا میں کچھ ایسے بھی تو ہیں کہ جن کے انتقال کا ہی پتہ نہیں چلتا، لاوارثی میں چلے گئے. بولو بھائی، گئے تھے پردیس میں کمانے، ماں باپ حساب لگا رہے ہیں، بیٹا کمانا ہوگا، بھائی کمانا ہوگا، حادثے کا شکار ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلا، لاوارثی طور پر دفن کیا نہ کیا، کہاں گیا. ان کی روحیں بھی تو مطالبہ کرتی ہوں گی کاش ہمارے انتقال کا پتہ ہوتا تو ہمارے وارثین ہمارے لیے ایصال ثواب کرتے. لائق سب مبارکباد ہے مسلمان جو ایصال ثواب کی محفل سجاتے ہیں، دعاؤں کی محفل سجاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کل مومنین، کل مومنات، کل مسلمین، کل مسلمات کی آواز اس کا ثواب پہنچے. تو اس میں سب آ گئے، وہ بھی آ گئے جن کا پتہ ہے، وہ بھی آ گئے جن کا پتہ نہیں ہے، ان کی روحیں بھی دعائیں دیں گی. اللہ اکبر. تو وہ طرف حضرات ہمارا یہ کام بہت بڑا کام ہے جسے ہم تیجے 10ویں 20ویں 40ویں کے نام پر کرتے ہیں. اس کی اصل قرآن سے بھی ثابت ہے، اس کی اصل حدیث سے بھی ثابت ہے، اس کی اصل پیارے آقا کے کردار سے بھی ثابت ہے، پیارے آقا کے افعال سے بھی ثابت ہے، پیارے آقا کے اقوال سے بھی ثابت ہے. مولا تبارک و تعالیٰ اس محفل میلاد رسول کی برکت سے عالی جناب عزت مآب محترم مرحوم ارشد نذیر صاحب کی مغفرت فرمائے. پروردگار عالم ان کی قبر کو نور بنائے، ان کی قبر کو تمام
السلام